ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ جو برکت والا، رحمت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ 10 بار پڑھنے سے رب کریم سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، کیونکہ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسا کھلے گا کہ دوبارہ پھر پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ مسائل ہوں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 10واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے، یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ۔ جب یہ دونوں مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں، اور 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھے گا، اور 10 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے چھوٹا سا وظیفہ، صرف 1 منٹ کا وظیفہ 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف 1 منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پھر پورا سال در در کی ٹھوکروں، لوگوں کے تانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اپنی آنکھیں
बंद करके रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करता है और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है, फिर वो रब्बे करीम से जिद करके जो भी मांगता है, रब की जात बैठे बैठे नस्लों की तकदीर खोल देती है। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी उन तमाम माओ बहनों से गुजारिश है कि रमजान के महीने से पहले किसी भी दिन सिर्फ 10 बार पढ़ लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बार पढ़ने की तलकीन की है। और 10 बार पढ़ते साथ ही आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमजान का चांद नजर आने से पहले पहले ये आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। नाजरीन, अगर 10 बार आप ये वजीफा नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? आज रब के खजाने खुले हुए हैं। इस महीने में रब की जात खुद सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं, है कोई बेरोजगार जिसे रिस्क और दौलत से माला माल कर दूं, है कोई तंग दस्त भिखारी फकीर जिसके घर के हालात बदल दूं। आज जो बंदा कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए ये वजीफा पढ़ लो। घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। जिंदगी और मौत के फैसले इसी महीने में होते हैं। अल्लाह वालों, अगर इस महीने की कदर की, कमली वाले आका के महीने की आपने कदर कर ली, शाबान के महीने की आपने कदर कर ली, तो रमजान खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, नेमतों वाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़े बड़े अमाल कर लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो रमजान से पहले ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप सारी जिंदगी हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाली ने वजीफा बताया था। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहा WF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे ज़ोहा WF चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजान के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए।
تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHaWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، اب ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ سب کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بیٹھنا، اس وظیفے کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، رمضان کے مہینے میں جھولیاں بھرنے کا ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ بتا رہی ہوں۔ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ ناظرین، اب توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص بات، امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ صرف 1 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بے بس لاچار مجبور ہو چکا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 10 بار پڑھ لیں، آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ یاد رکھیے گا
یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، آخری چند دن باقی ہیں، رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورا رمضان ہاتھ اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت آپ نے بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن رمضان سے پہلے اس آیت کو خاص الخاص مستند عمل کہا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان سے پہلے ابھی بھی چند دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اب ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے آج 3 ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتاؤں گی کہ آپ کو سنتے ہی یہ محسوس ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل گئے ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، آنے والے دشمن، آنے والے مصائب کا غیب سے خاتمہ فرما دیتی ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ آج کا وہ وظیفہ ہے جسے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 بار گن کر پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 10 حاجات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو تسبیح کے 10ویں دانے پر جیسے ہی آپ 10 بار سورۃ اخلاص مکمل کریں گے آپ کی 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان سے پہلے چلتے پھرتے پڑھ لو، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سورہ اخلاص 10 بار رمضان سے پہلے شعبان کے آخری چند دنوں میں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے سورہ اخلاص کا ذکر رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، جو اس بات کی دلیل ہے، جو گارنٹی شدہ عمل ہے، جو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، بیکاری بیٹھا ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا
بیٹھا ہے, دنیا کے کسی بھی مقصد میں کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہو, اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو, اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہو, تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا. رب کریم نے چاہا تو سورہ اخلاص مکمل ہونے سے پہلے یعنی کہ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے فرشتے آسمان سے زمین پر آئیں گے اور غیب سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں گے. اگر آپ فوراً اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, آج ہر کوئی بے صبرا ہے, ہر کوئی جلد کامیابی چاہتا ہے, جلد گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے, تو آج اپنی تمام بہنوں ماؤں کے لیے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں. رمضان سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا, ورنہ پوری زندگی پچھتانا پڑے گا کہ کاش رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ 10 بار پڑھا ہوتا تو آج ہمارے بھی وارے نیارے ہوتے, ہماری بھی حاجات پوری ہو جاتی. سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ, جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے, جس کے بغیر آپ کی تسبیح ہو ہی نہیں سکتی, آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے. پہلے نمبر پر جو وظیفہ بتایا ہے وہ آپ کو رب کے قریب لے جائے گا. بندہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے, اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے, بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر جب دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھو گے, تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی. جس کو یقین نہیں آتا وہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران 10 حاجات کو لے کر بیٹھے, آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. پھر آخر میں آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. اور ایک امپورٹنٹ بات, اب اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, توجہ سے سنیے گا. الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا, الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, تو نے شعبان کے مہینے میں, کملی والے آقا کے مہینے میں, جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقین کیجئے گا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا. یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے, بتائی گئی ترتیب سے, بتائی گئی تعداد میں پڑھنے ہیں, نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں. ماہ رمضان سے پہلے جو بندہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے, کیونکہ میں جانتی ہوں رمضان سے پہلے اس وظیفے کی کیا وقت ہے, کیا قدر و قیمت ہے. ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا, آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا. اب یہ 3 اعمال جو آخر میں الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے, اسی دوران آپ نے رب کریم کا سچے دل سے شکر ادا کرنا ہے کہ مولا اس شعبان کے مہینے میں تیرے سامنے مانگنے کی توفیق عطا ہوئی. اب الحمدللہ یا ربی کو مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ پہلے میری یہ بات توجہ سے سن لیں کہ ان لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا, آخر وجہ کیا ہے. اور وجہ بھی ایسی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ 100% میری بات سے ایگری کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہی ہوں. میں سب کی بات تو نہیں کرتی, لیکن جن میں یہ باتیں پائی
جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے قبلے درست کر لیں۔ آپ میرا یقین کر لیں، اس وظیفے میں فیل ہونا ہے ہی نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو، تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھنے والا ہو، اور تیسری چیز اس وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے، جتنا اس تیسری چیز کا خیال کرے گا اتنا ہی یہ وظیفہ تیزی سے کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے وہ کسی کے پاس الادین کا چراغ آ جاتا ہے اور وہ اسے رگڑتا ہے اور جلدی سے وہ اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے، لیکن 3 کام بھی ہوں، نمازی ہو، قرآن پاک پڑھنے والا ہو اور سنت کا پابند ہو، دن نہیں گھنٹوں نہیں ایسے چٹکیوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی رب کعبہ انعامات سے جھولیاں بھر دے گا، آپ کی ہر خواہش کو غیب سے پورا کر دے گا، آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کی نسلوں کو رنگ دے گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں، آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔